ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں آج جو آیات آپ نے سنی، پہلی طویل سورت سورہ بقرہ کی تکمیل تو الحمدللہ کل ہو گئی تھی۔ آج قرآن پاک کی دوسری سورت طویل ترین سورہ آل عمران، الحمدللہ اس کی بھی تکمیل ہوئی، اور آخری تراویح میں وہ سورت بھی الحمدللہ اللہ نے مکمل کروائی۔ سورہ آل عمران کا آغاز کل ہوا تھا، 2 رکوع ہم نے کل پڑھے تھے، بقیہ سورت کا حصہ آج مکمل ہوا ہے۔ اس کا جو نام سورہ آل عمران رکھا گیا، آل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، آل اولاد کو کہتے ہیں۔ درود شریف میں بھی ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ تو آل اولاد کو کہا جاتا ہے، تو لفظی مطلب ہوا عمران کی اولاد۔ عمران نام کی 2 ہستیاں مشہور ہیں، اور بھی ہیں تاریخ میں جن کا ذکر ملتا ہے، اور دونوں ہستیاں بڑی برگزیدہ ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی تاریخ میں آتا ہے عمران تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بڑا غیر معمولی ہے۔ آپ 20ویں پارے میں سورہ قصص میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، کہ جب ولادت ہوئی تھی تو یہ موقع تھا جب فرعون نے حکم دے رکھا تھا بچوں کو قتل کرنے کا، تو ان کی والدہ نے صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دیا تھا۔ پھر فرعون کی بارگاہ میں پہنچے، عجیب واقعہ۔ ان کے والد کا نام بھی عمران، اور دوسرے عمران وہ ہیں جن کا یہاں ذکر ہے، تقریباً تمام مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے، یہ ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے والد۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کی پیدائش، اور ان سے پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، وہ بھی ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران، اس صورت میں جس آل عمران کا ذکر ہے اس سے حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا ذکر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام کسی صحیح روایت میں تو نہیں ہے، بعض کتابوں کے اندر بعض تفاسیر میں لکھا ہے حنہ ان کا نام تھا، حنہ، واللہ علم حنہ تھا یا کوئی اور تھا۔ والد کا نام بہرحال یہاں بھی آ رہا ہے آل عمران۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَان قرآن میں بھی ہے دوسری جگہ۔ تو یہ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، ان کا اس میں تذکرہ ہے۔ اور سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے حوالے سے میں نے ایک بات آپ سے عرض کی تھی، بنی اسرائیل میں بنیادی طور پر 2 قومیں زیادہ تر شامل ہیں، سارے بنی اسرائیل۔ 4 جو آسمانی کتب ہیں مشہور، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے۔ ان میں سے جو 3 کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، یہ جن انبیاء علیہ السلام پر اتری، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، یہ تینوں نبی ہیں خاندان بنی اسرائیل کے۔ تو اس سے آپ کو معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ یہ دونوں بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہ بھی بنی اسرائیل ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور دیگر یوسف علیہ السلام کے اولاد میں سارے وہ سب کے سب بنی اسرائیل۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بڑا تفصیلی ہے، لیکن زیادہ تر واقعات ہیں یہود کے واقعات ہیں۔ یہ یہود عرب میں یثرب کے اندر آباد تھے بہت کثرت کے ساتھ، عیسائی نہیں تھے۔ مکہ مکرمہ میں اکا دکا عیسائی تھے، یہود عیسائی مدینہ منورہ کو قرب و جوار میں بھی نہیں تھے۔ نجران کا علاقہ تھا عیسائیوں کا، نصارہ کا بڑا مشہور۔ اس سورہ آل عمران میں زیادہ خطاب بنی اسرائیل کی گویا دوسری قوم نصارہ سے ہے۔ یہ نصارہ کا ایک وفد آیا تھا نجران سے، اور تقریباً 60 یا 80 کے قریب اس میں افراد تھے، اور یہ معمولی آدمی نہیں تھے، بڑے اہل علم، اور 14 تعداد ان کی وہ تھی جو بڑے ان کے عالم تھے، مشہور عالم۔ یہ پورا وفد لے کر آئے، اور نعوذ باللہ اپنی سوچ یہ لے کر آئے تھے کہ ہم نے سنا ہے ایک نبی آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما تھے،
ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم جائیں گے اور ان کو تھوڑا سا اپنے دلائل سے اور انجیل کی باتوں سے متاثر کریں گے تاکہ ان کو ہم عیسائیت کی طرف لے آئیں۔ یہ پتہ نہیں کہ وہ سچے نبی ہیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے لیے بھی نبی بن کر آئے۔ بہرحال یہ آئے اور بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز فرمایا۔ وہ سارے واقعات سیرت انشاءاللہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ جب وہاں آئے، آ کر بیٹھے، لکھا ہے کہ ان کے جو 14 افراد تھے نا، جو ان کے احبار میں تھے، علماء میں ان کے دور، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتے ہی سمجھ گئے۔ انہوں نے آپس میں باتیں شروع کر دی، چھ مگویاں کہ او ہو، یہ تو ہستی کوئی اور ہے، یہ تو ہستی اور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے نبی ہیں، ان سے ہماری بات نہیں کرنی۔ انہوں نے مقابلے کے لیے تاریخ میں ساری بات کی، انہوں نے پہلے اپنے ایک دو شاعر کھڑے کیے، شعر میں مقابلہ کیا، اس میں بڑے اشعار، بڑے زبردست۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کو کھڑا کیا، حسان کھڑے ہوئے جواب دیا۔ اب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، انہوں نے ان کو اشعار میں جواب دیے، لاجواب ہو گئے، بات نہیں بن پڑی۔ پھر انہوں نے اگلی پلاننگ یہ کی کہ انہوں نے اپنے خطیب کھڑے کیے، جو بڑے لفاظی کرنے والے، اور ادھر کی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اور بھی تھے، ایک صحابی مشہور ہیں جن کو صحابہ میں خطیب صحابہ کہا جاتا ہے، وہ ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو کھڑا کیا کہ ثابت جواب دو۔ تو ثابت بن قیس کو اللہ نے بڑا خاص ملکت، ان کی آواز بھی بڑی بلند تھی اور بہترین خطیب۔ انبیاء علیہ السلام میں بہترین خطیب جو مشہور ہیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام، خطیب الانبیاء کہتے ہیں ان کو، اور صحابہ میں جو بہترین خطیب مشہور ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ان کے انداز میں جواب، پھر وہ جواب نہیں بن پڑا۔ اب انہوں نے تیسری صورت پھر یہ کی، انہوں نے کہا جی ہم آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج آپ نے واقعہ سنا۔ مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا، وہ بھی جانتے تھے، قرآن میں الفاظ ہیں پورے، آج آپ نے سنا ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ وہ نبتہل مباہلے کا لفظ ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ تم بھی اپنے نوجوانوں کو لے آؤ، عورتوں کو لے آؤ کھلے میدان میں، ہم بھی اپنے مرد عورتوں کو کھلے میدان میں لے کر آتے ہیں، اور وہاں جا کر ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اب جب وہ نکلنے لگے، وہ جو ان کے اہل علم تھے، علماء، وہ پھر ڈر گئے، انہوں نے سمجھایا بجھایا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، ہم جو ہستیاں دیکھ رہے ہیں نا، جن کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اگر تم ان کے مقابلے میں آ گئے، ابھی آسمان سے عذاب اترے گا اور تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، ہم کوئی نہیں بچے گا، مباہلہ نہ کرنا۔ اب مجبور ہو کے انہوں نے پھر صلح کی اور جزیہ انہوں نے، ٹھیک ہے جو آپ مقرر کرتے ہیں جزیہ وہ ہم دیں گے، اور اس طریق پر صلح کی۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے یہ بہانہ کیا کہ جی ہم ٹھیک ہے، آپ کی باتیں بڑی اچھی لگی، ہم جا کر سوچ و بچار کریں گے اور پھر فیصلہ کریں گے، فی الحال ہمیں واپس جانے دیں۔ اچھا، انہوں نے جب بات چیت کی تو قرآن میں آج تفصیل کے ساتھ، انہوں نے بات چیت نہیں کی تھی عیسائیت کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، قرآن میں آج وہ آیات واضح طور پر ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفیک ورافعک الی، میں اپنی طرف آپ کو اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین، یہ جتنے کفار ہیں ان سب سے میں آپ کو پاک کروں گا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے ساری جتنی بھی صحیح تعلیم بیان کی، اللہ تعالیٰ کی یعنی کن سے پیدا ہوئے، ساری تفصیل بیان کی۔ تو بہرحال یہ اس کے اندر ایک طویل واقعہ 2-3 رکوع کے اندر انہی نصارہ کا ہے جو آئے تھے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی کیا رکھ دیا گیا، سورہ آل عمران۔ ایک تو اس وجہ سے بھی عیسائیت میں، اور اس میں کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بھی ذکر ہے، تھوڑا سا آج آپ نے اس میں سنا ہے، کچھ تفصیل اس کی آگے آئے گی سورہ مریم کے اندر انشاءاللہ، اور کچھ یہاں پر ہے، یہاں بھی آج آئے تفصیل۔ اور یہاں آج آپ نے ایک آیت سنی ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان مثل عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے، خلقہ من تراب،
وہ کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہا کرتے تھے لوگ کہ جی چونکہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی ہے، ایک غیر معمولی بات ہے، اس وجہ سے نعوذ باللہ ان کو سمجھتے بھی تھے یہ غیر معمولی ہے، اور نعوذ باللہ بعضوں نے ان کو اللہ تک پہنچا دیا اور بعضوں نے کچھ اور کیا۔ تو وہ جواب دیا جا رہا ہے ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس وجہ سے عقیدت بہت بڑھا رہے ہو اور نعوذ باللہ اللہ کی اولاد تک ان کو نعوذ باللہ پہنچا رہے ہو، تو آدم علیہ السلام کی ولادت تو بغیر ماں اور باپ کے ہوئی ہے، انہیں کیا کہو گے؟ تو مثال آدم علیہ السلام کی بھی ایسی ہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام میں اگر ایک چیز موجود نہیں ہے، آدم علیہ السلام میں وہ جو اللہ نے ایک سلسلہ بنایا ہے فطری، ان میں دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ سارے اللہ جل شانہ کے کام ہیں، اللہ کے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ بغیر ماں اور باپ کے بھی پیدا فرمایا آدم علیہ السلام کو، اور بغیر عورت کے ملاپ کے، بغیر عورت کی حاجت کے پیدا کیا حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے، کہ جو بھی صورت بنی۔ اور ماں اور باپ یعنی عورت اور مرد دونوں کے ملنے سے ساری انسانیت کو اللہ نے سلسلہ بنایا، اولاد ہوتی ہے۔ اور بغیر باپ کے صرف عورت سے وہ پیدا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ اللہ کے قدرت کی نشانیاں ہیں، جتنے عقلی طور پر صورتیں ہو سکتی تھی وہ دکھائیں۔ تو اس میں بھی، اور سورہ مریم میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی، تو میں نے صرف عرض کیا ہے کہ سورہ آل عمران اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سارا اس واقعے کی تفصیل ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا، اس سورہ آل عمران کے بالکل آغاز میں ایک آیت آئی ہے، غالباً تیسری یا چوتھی آیت سورہ آل عمران کی۔ وہ اگر ہو سکے اس آیت کو پڑھیں، آپ جا کے بار بار پڑھیں، اس آیت کا مفہوم اور اس کے تصور کو، اس کا جو مفہوم ہے، مضمون ہے، اس کو اپنے دل میں پوری طرح جما لیں۔ جیسے کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ وہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یہ بات اگر دل میں پختگی سے بیٹھ جائے، انسان کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ وہ آیت یہ ہے جس میں اللہ جل شانہ خود فرما رہا ہے، جو ساری کائنات کا قرآن بھی اس نے بنایا، بھیجا، ساری چیز کا خالق وہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی۔ آگے سنیں، آپ پڑھیے گا جا کے، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس کتاب میں، قرآن میں کچھ آیتیں تو محکم ہیں۔ محکم آیات وہ آیات کہلاتی ہیں جن کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہے، اس میں کوئی یعنی سمجھنے کے لیے آپ کو کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فرض کریں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کی صفات ایسا ہے۔ تو آپ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہ جو محکم آیتیں ہیں نا، یہ کتاب کی جڑ ہے، کتاب کی ماں ہے۔ اصل بنیادی آیتیں یہی ہیں، یہاں آیت پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اسی قرآن میں کچھ دوسری آیتیں وہ ہیں جن کو قرآن خود کہہ رہا ہے وہ متشابہ ہیں، یعنی جن کا معنی پورے طور پر مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ پھر وہی بات آئے گی جو پہلے دن میں نے عرض کی تھی، متقین کی پہلی صفت کیا تھی؟ الذین یؤمنون بالغیب، بس ایمان رکھنا ہے۔ بہت سی آیتیں ہیں متشابہ ہیں، مثال کے طور پر ابھی آپ پڑھیں گے سورہ نور میں بھی آئے گا، اور بھی کئی جگہ قرآن میں ایسی آیتیں آتی ہیں۔ سورہ نور میں ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک چراغ ہوتا ہے، ایک تاخچے میں رکھا ہوتا ہے، اور اوپر زیتون کا تیل ہے ہر طرف سے۔ اب اس کو اگر آپ اللہ کے نور کو سمجھنا چاہیں کہ نعوذ باللہ ایک تاخچے میں چراغ رکھنے، ظاہری بات ہے ایسا تو نہیں۔ اب یہ کیا اس کا مفہوم ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ اس نوعیت کی آیات جو ہیں یہ متشابہات میں شمار ہوتی ہیں، اور بھی بہت سی ہیں۔ اچھا، متشابہ آیات کیوں ہیں؟ یہاں قرآن نے اس کی حکمت بیان کی۔ جیسے کل آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے قبلے کی تبدیلی کی، قبلے کی تبدیلی میں حکمت آگے اللہ نے ارشاد فرمائی تھی وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ،
اسی طریق پر یہ جو متشابہ آیات ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، آگے پڑھیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے، پہلے سے ہی ٹیڑھا پن ہے، انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، پہلے سے ضد ہے، وہ جان بوجھ کے ایسی چیزیں چھوٹی چھوٹی باتیں تلاش کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تشابہ، وہ جو متشابہ آیتیں ہوتی ہیں نا، بس ان کے پیچھے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ابتغاء تأویل، ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویل، فتنہ تلاش کرتے ہیں اور غلط سلط معنی تلاش کرتے ہیں۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اور ان متشابہ آیات کی تعویل، مفہوم کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ آیت پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ احزاب میں آئی ہے، جس میں ختم نبوت کے حوالے سے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن کی آیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سب کو دعا کرنی چاہیے، سب اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ یہاں پر بعض لوگ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر، اور آپ کو بڑا اچھل اچھل کے کہیں گے دیکھیں یہ قرآن میں ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگا دی اللہ نے۔ ڈکشنری میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ ختم اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے مہر۔ تو خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نبیوں کی مہر ہیں، یعنی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگا دیں وہ نبی ایکسپٹ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اب وجہ کیا ہے؟ خاتم النبیین کا لفظ تو دیکھ لیا، لیکن اللہ کے بندوں یہ خاتم النبیین کے الفاظ اترے کس پر؟ جس ہستی پر یہ الفاظ اتر رہے ہیں وہ ہستی اس کے معنی خود بیان کر رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، اس کا مطلب بھی سن لو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو خاتم کا مطلب جیسے مہر ہوتا ہے، اسی طرح اختتام کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو جب اس آیت کی وضاحت خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تو پھر فتنے تلاش کرنے، اس کے پیچھے نکلنا، تعویلیں لگانا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس سے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے خود کہا ہے کہ ایسی آیات قرآن میں موجود ہیں جن میں کچھ متشابہ بھی ہیں۔ یہ کیوں اتنی ہیں؟ اگلی جملہ والراسخون فی العلم، جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، اور اسی کے بعد اللہ نے وہ دعا بھی سکھلائی ہے جو ہر وقت ہمیں حرز جاں بنانی چاہیے۔ وہ دعا سکھلائی، اسی کے بعد وہ دعا ہے، اس آیت کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ تو یہ متشابہ کے پیچھے، غلط سلط تعویلات کے پیچھے اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کو بچائے، اس دعا کو بھی حرز جاں بنائے۔ میں نے عرض کیا ہے سورہ آل عمران کا پہلا رکوع ہے، اس کی تیسری چوتھی آیت ہے، اس کو جا کے آپ خود پڑھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ قرآن میں یہ دونوں طرح کی آیتیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ دعا مانگنی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، اور قرآن کے وہ معنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، صحابہ کرام نے سمجھے اور بیان فرمائے، اسی پر ہم نے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے آمین۔ تو ایک تو یہ چیز سورہ آل عمران کے آغاز میں اور سورہ آل عمران کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کی ہے۔ دوسری ایک بات، چوتھے پارے میں آج آپ نے چوتھا پارہ تقریباً مکمل تو نہیں ہوا، چوتھے پارے کا جہاں سے آغاز ہوا ہے بس وہ میں ایک عرض کر دیتا ہوں۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لن تنالوا البر، غور سے سنیے آئے، لن تنالوا البر، بر کہتے ہیں نیکی کو، کل بھی یہ بات آئی تھی لیس البر، اللہ فرما رہے ہیں تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ جب تک پسندیدہ ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تم نیکی تک پہنچ نہیں سکتے۔ اب یہاں ایک غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات آ جاتی ہے اور لوگ پوچھتے بھی، وہ یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کے راستے میں کوئی چیز دینی ہو،
جیسے اس مہینے میں بھی اہتمام کرتے ہیں، اچھی بات کرنا چاہیے۔ آپ کسی ضرورت مند کو کوئی چیز دیتے ہیں، فرض کریں لباس دیتے ہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز دیتے ہیں، استعمال کی کوئی چیز دیتے ہیں، بعض اوقات الا ماشاء اللہ ایسا ہوتا ہے کہ جب گھر میں سے کھانے کی کوئی چیز دینے لگے نا تو ہم کہتے ہیں یار وہ کل کی روٹی رکھی ہوئی ہے، وہ باسی روٹی جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہے، کل کا سالن رکھا ہوا ہے، وہ رکھا ہوا گودریج کو دے۔ اچھا، اب مطلب کیا ہے کہ یہ باسی روٹی ہے، ایک دو دن کی رکھی ہوئی ہے، اگر چند گھنٹے شام تک اور رکھی رہی تو بس اس کو تو پھر ہم نے کہیں اور اس کو ڈسپوز آف کرنا ہے، لہذا بہتر ہے دے۔ اچھا، یہاں جو غلط فہمی ہے وہ سمجھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ضائع ہی کر دیں، وہ نہ دیں، یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہ چیز دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، کسی کے استعمال میں آ جائے، کوئی استعمال کر لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیشہ وہی کیوں دیتے ہیں؟ ہمیشہ دینے کے لیے ہم سوچ سوچ کے چن چن کے وہی چیز کو نکالتے ہیں۔ آپ اچھی چیز بھی دیں، انسان کو بھی دے دیں، بھائی ٹھیک ہے، اچھی چیز بھی دیں، اہتمام کریں، جو چیز آپ کی پسندیدہ ہے خود استعمال کر رہے ہیں جیسی اس نوعیت کی دوسرے کو بھی دیں، ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی چلو یہ بھی ساتھ ہے یہ بھی دے دیں۔ لیکن قرآن تو یہ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور آگے کیا ہے وما تنفقوا من شيء، جو بھی تم خرچ کرتے ہو نا فإن اللہ به علیم، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ تو اس چوتھے پارے کی پہلی آیت اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں۔ اچھا، ایک آیت کل ہم نے پڑھی تھی، وہ کل بھی میں ایک دعا آپ کو بتلانا چاہ رہا تھا، دعا تو نہیں ایک جملہ ہے اس آیت کے حوالے سے، وہ اگر آپ کو یاد ہو جائے اور عمل کرنے کی اللہ توفیق دے دے۔ کل سورہ آل عمران کل ہم نے شروع کی تھی، آل عمران کے دوسرے غالباً آیت نمبر 18 ہے غالباً، کل آخری تراوی میں وہ آیت آئی تھی۔ آیت یہ ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اب ذرا سنیے گا حدیث، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، محدثین نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، اور لکھا غالباً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں، یوم عرفہ میں یہ آیت تلاوت کی۔ سنیے پھر، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آیت یہاں پوری ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب، کہ میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اس پر گواہ بنتا ہوں اے میرے رب۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی گواہی کون سی ہے، انہوں نے یہی آیت پڑھی شہید اللہ۔ اس میں آیت کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا، شہید اللہ انہ، کیا لا الہ الا ہوا، فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، اہل علم بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اور یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا، میں بھی اس پر گواہ بنتا ہوں اے میرے رب۔ اور ایک روایت میں تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے یہ بات بھی نقل کی ہے، یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنا معمول بنا لے کہ یہ دعا تو خیر اس میں دعائیہ کلمہ بھی ہے، لیکن یہ آیت پڑھے شہید اللہ انہ، اگر ہر نماز کے بعد اللہ توفیق دے ہر نماز کے بعد پڑھ لیں شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم وانا علی ذلک من الشاہدین یا رب، ساتھ یہ لفظ کہہ لے۔ تو اس میں لکھا ہے اس روایت میں کہ اگر کوئی شخص یہ معمول بنا لے پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس میرے بندے نے ایک عہد کیا ہے، یعنی اس نے خود کہا ہے کہ میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور عہد کو پورا کرنے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، عہد کی پاسداری اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون؟ تو اس پر پھر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کو گواہ بنا کے جاؤ میں نے اس کے گناہ معاف کیے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اگر یہ آپ اپنا معمول بنا لیں، یہ غالباً آیت نمبر 18 آپ دیکھ رہے تھے، آیت نمبر 18 ہی ہے، دیکھیں بھائی نے بھی، آیت نمبر 18 ہے سورہ آل عمران کی، دوسرے رکوع کے اخیر میں آیت آئے گی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ تو یہ آیت اگر آپ پڑھ لیں، اور ساتھ میں پھر جملہ پڑھ دیتا ہوں وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب، یہ آپ کو، آپ اگر نیٹ پہ سرچ کریں گے وہاں بھی آپ کو مل جائے گا۔ یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر
معرف القرآن میں بھی نقل کی ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، مسند احمد کے حوالے سے بہرحال دعائیں روایت آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ اگر پڑھنے کا معمول بنا لیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پڑھنے کی بھی توفیق دے۔ اور ایک سورہ آل عمران کا آخری رکوع، اس کے بارے میں صرف ایک جملہ بول دیتا ہوں۔ آج جو آپ نے آخری رکوع سنا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے موقع پر یہ رکوع پڑھا کرتے تھے۔ اس مہینے میں خصوصاً، جیسے ہر شخص کو اللہ ہی توفیق دیتا ہے، اگر آپ کو توفیق ہو تہجد کے وقت کچھ عبادت کرنے کی، اگر آپ کو زبانی رکوع یاد نہیں ہے، بہتر تو یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں پڑھ لیں، لیکن اگر زبانی یاد نہیں ہے تو کم از کم تہجد کے وقت دیکھ کر سورہ آل عمران کا آخری رکوع، اس میں دعائیں ہیں زیادہ تر، آج آپ نے سنا آخر تو دعائیں ہیں بہت سی، تو اس رکوع کو اگر پڑھ لیں تہجد میں، یہ نیت کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں یہ رکوع پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی وہ نسبت عطا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما۔ یا اللہ یہ جیسی بھی عبادت کرنے کی تو نے توفیق دی ہے، اس عبادت کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جو بقیہ ایام اور بقیہ راتیں باقی ہیں، اس میں خلوص کے ساتھ عبادت کرنے کی، ہمارے صیام کو، ہمارے قیام کو محض اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت عطا فرما۔ جو ہم میں بیمار ہیں، پریشان ہیں، تمام بیماروں کو، تمام پریشانوں کو یا اللہ ہر قسم کی پریشانی اور بیماریوں سے محفوظ فرما۔ ہم سب پر اپنا کرم والا، عافیت، سلامتی والا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا